السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذهب بالباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما. آمین یا رب العالمین. تمام اقسام کی تعریفات و تمحیدات اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس رب کائنات نے ہماری رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا تاکہ امت مسلمہ کا جو مقصد ہے دنیا کے اندر مبعوث ہونے کا، اس مقصد کی رہنمائی اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد
بے حد درودوں کی بارش اس آخر الزماں پیغمبر آقا مدنی تاجدار مدینہ سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان کتاب کے ساتھ بحیثیت معلم بنا کر امت مسلمہ کے لیے مبعوث کیا۔ تو آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ 50,000 سال کا دن اور اس کے لیے ہماری تیاری۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العزت اس بنی نوع انسان کو دنیا کے اندر مبعوث کرتے، دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، یعنی دار الفنا میں اس کا وجود آتا ہے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے وہ اس دار الفنا سے کوچ کر جاتا ہے، یعنی دار البقا کی طرف رک کر جاتا ہے، اور اس کی منازل میں سے پہلی منزل دار البقا کی اور وہ قبر کی پہلی منزل ہے، جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا، ہر بنی نوع انسان کو کرنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اسے قبر کی جو پہلی منزل ہے اس کا سامنا اسے ہر حال میں کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت کا دن واقعہ ہوگا، اس دن کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کا حساب و کتاب لیں گے، اور اس دن کے متعلق احادیث مبارک کے اندر آتا وہ دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، یعنی وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اور اس دن کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ حالانکہ اگر اصل حقیقت دیکھی جائے تو دنیا کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے انہی تیاریوں کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، تاکہ ہم قبر کے جو مشکل مراحل ہیں، قبر کی جو پہلی منزل کٹھن منزل ہے اس کی تیاری کریں۔ اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا اس دن کے لیے ہم تیاری کریں، اور اس دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر سوچ و وچار میں پڑا رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن میں ایک انسان کے نامہ اعمال کے سوا کوئی اور چیز اسے کام نہیں آئے گی۔ تو آج میرا عنوان بھی اسی کے تعلق سے ہے کہ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بار اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ لوگوں تم جانتے ہو مفلس اور فقیر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ساتھیوں سے پوچھا تھا، ان سے سوال کیا تھا کہ تم جانتے ہو کہ لوگوں میں مفلس و فقیر کون ہے، تو نگر و امیر کون ہے؟ جب یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو ساتھیوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سادہ سی بات ہے کہ مفلس اور فقیر کون ہے، اس کے بعد نگر و امیر کون ہے، یہ تو سادہ سی بات ہے، اور اس کا ایک سادہ سا جواب بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں اس میں کون سی
پیچیدگی وقت یا مشکل بات ہے؟ یہ جو سوال آپ نے ہم سے پوچھا ہے یہ تو ایک آسان سا سوال ہے، اس سوال کا جواب دینے میں کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ امیر کون ہے اور فقیر کون ہے؟ جب ساتھیوں نے کہا اس سوال کا جواب ہم بآسانی دے سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتلاؤ امیر کون ہے اور فقیر کون ہے؟ سامعین کرام، بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سوال کا جواب ان لوگوں نے کس طرح دیا۔ کہنے والے نے جواب میں کہا کہ جس کے پاس اچھا اور عمدہ لباس ہو، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، کھانے کے لیے عمدہ کھانا ہو، ظاہر سی بات ہے امیر تو وہی ہے۔ پھر کہا کہ ان یشفع یشفع ان یتزوج یزوج، امیر وہ ہے، جب وہ ساتھی جواب دینے لگا پہلے یہ جواب دیا کہ جس کے پاس عمدہ یعنی اچھا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو، جس کے پاس ایک اچھا سا مکان ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے عمدہ کھانا ہو۔ پھر کہا امیر وہ ہے کہ کسی کی سفارش کرے اور اس کی سفارش رد نہ کی جائے، یعنی امیر وہ ہے جس کی سفارش کبھی بھی رد نہ ہو، جب وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش رد نہ ہو۔ آگے ساتھی جواب میں کہتے ہیں اگر کسی سے رشتہ مانگے تو لوگ اس کو رشتہ دینے سے انکار نہ کرے، امیر وہ ہے۔ اس کے بعد یہ امیر ہے، آج بھی اسے امیر مانا جاتا ہے۔ یہ جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اچھا مکان ہے، عمدہ لباس ہے، اس کے بعد عمدہ کھانا ہے، اور اس کے بعد جب کہیں پہ سفارش کرے تو رد نہ ہو، کہیں پہ رشتہ مانگے تو رشتہ انکار نہ ہو۔ اس زمانے میں اس ساتھی نے یہ جواب دیا تھا، لیکن اس بات پر ذرا ہم غور کریں، اس زمانے میں بھی اسی آدمی کو امیر مانا جاتا ہے۔ جس کے پاس اچھا مکان ہے اسے امیر مانا جاتا ہے، جس کے پاس عمدہ لباس ہے اسے امیر مانا جاتا ہے، جس کے پاس عمدہ کھانا ہے اسے امیر مانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے امیر کا جب رشتہ جائے تو انکار کرنے کی جرت کسی میں نہیں ہوتی، لیکن غریب کا رشتہ جائے تو وہاں پہ انکار کرنے والے بہت سارے اشخاص موجود ہوں گے۔ تو جب یہ ساتھی کہتا کہ جب اس کا رشتہ جائے تو انکار نہ کرے، تو دور حاضر کے اندر بھی یہی حالات ہے۔ امیر ہم انہی لوگوں کو مانتے ہیں۔ اگر رشتہ مانگے اور اس امیر کا ایک بیٹا ہو یا سینکڑوں لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بشرطے کہ لڑکا امیر ہو۔ سینکڑوں والدین اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر غریب ہے تو سینکڑوں میں سے کوئی ایک اللہ کا دوست، کوئی ایک اللہ کا خوف کھانے والا ہو سکتا ہے رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں چاہے رسا گیری ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس سفارش لے کے جائے اس کی سفارش رد نہ کی جا سکے، امیر اسے کہتے ہیں۔ تھانے دار کہتا ہے چودھری صاحب آ گئے، یہ امیری کی ایک مثال ہے، چودھری صاحب آ گئے۔ اس کے بعد ڈی سی کہتا ہے خان صاحب آ گئے، نواب صاحب آ گئے، رانا صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے۔ امیر کو ان القاب سے پکارا جاتا ہے دور حاضر کے اندر۔ اور اس ساتھی نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ یہ چند خوبیاں جس کے اندر ہو تو لگ بھگ امیر ہم اسے ہی کہتے ہیں۔ کہا پھر غریب کون ہے؟ امیر کے متعلق تو آپ نے جواب دے دیا، اب غریب کے متعلق جواب دیجئے کہ غریب کون ہے؟ تو ساتھی نے جواب دیا کہ کھانے کے لیے عمدہ کھانا میسر نہ ہو، یعنی اچھا کھانا میسر نہ ہو،
پہننے کے لیے اچھا لباس نہ ہو اور سواری کے لیے اپنی پرسنل سواری نہ ہو اور اس کی سفارش کو کوئی نہ مانے. جب وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش رد کر دی جائے اور اس کے بعد نہ ہی کوئی اس کا رشتہ دے. غریب وہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، جب اس ساتھی کا جب یہ جواب سنا تو بیان فرمائے ساتھیو تم نے غلط سمجھا ہے اور تمہارا جواب بھی غلط ہے. تم نے امیر اور غریب کو غلط معنی کے طور پہ سمجھا. اصل میں امیر اور فقیر اس کو نہیں کہتے. جس کو تم امیر سمجھتے ہو امیر نہیں ہے، اور جسے تم فقیر و غریب سمجھتے ہو فقیر و غریب نہیں ہے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فقیر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا فقیر وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی موجود نہ ہو، پھر اس کا تعلق امیر گھرانے سے کیوں نہ ہو، اسلام کی روح سے وہ فقیر مانا جائے گا. کہ اصل میں فقیر وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، بلکہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ اچھا کھانا، اچھا مکان، عمدہ لباس، اس طرح کے شخص کو امیر نہیں کہا جاتا اور فقیر اس کو نہیں کہا جاتا جس کے پاس یہ چیزیں میسر نہ ہو، بلکہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی موجود نہ ہو. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن کے اندر جو دن 50,000 سال کے دن کے برابر کا ایک دن ہوگا، کہ اس دن میں اسے مال نفع نہیں پہنچا سکتا. یوم لا ينفع، اس دن میں اسے مال نفع نہیں پہنچائے گا. ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن میں ينفع مال و بنون ولا بنون، نہ ہی اس دن اس کا مال اسے فائدہ دے گا اور اس کے بعد نہ ہی اس دن میں اس کی اولاد اسے فائدہ پہنچائے گی. اور انہی دونوں چیزوں میں امت مسلمہ کا ہر شخص دن رات محنت کرتا ہے، مال و دولت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور وہی مال و دولت اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس پہ محنت کرتا ہے. اور اس کے متعلق اللہ رب العزت نے وضاحتاً بیان فرمایا قیامت کے دن نہ ہی یہ مال تمہیں فائدہ دے گا اور نہ ہی یہ تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی. تو اس 50,000 سال کے دن کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ یہی تیاری کر رہے ہیں ہم دنیا کے اندر، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اولاد کا مستقبل روشن کرنے کے لیے دن و رات محنت کرتے ہیں. نہ رات دیکھی والدین نے نہ دن دیکھا، لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی کہ قیامت کے دن یہی اولاد گریبان سے پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، سوال کریں گے، اللہ رب العزت سے سوال کریں گے. یہی والدین دنیا کے اندر کبھی نماز کا حکم تک نہیں دیتے تھے، یہی والدین دنیا کے اندر ہمیں کبھی قرآن کی تعلیم دینے سے ہمیں ہمیشہ دور رکھتے تھے. اے اللہ رب العزت آج حساب و کتاب برابر لیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد فائدہ نہیں دے گی. رب کعبہ کی قسم، اسی اولاد کو دنیا کے اندر اگر دین اسلام کے مطابق اس کی تربیت ہوئی تو والدین کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن کے اندر یعنی 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس کے متعلق بیان فرمایا کہ اس دن کے اندر باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. آج اگر سینکڑوں میں باپ کا بیٹا ہے تو دور سے پہچان لے گا میرا بیٹا ہے،
اس دن کے اندر یہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. آگے بیان فرمائے ماں بھی بیٹے کو نہیں جانے گی. یہ جو محبت ہے، ہمدردی ہے، یہ محنت ہے، یہ صرف دار الفنا میں ہے. اس دن ایک باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور ماں بھی بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. کس دن؟ یوم التغابن کے دن، یعنی قیامت کے دن. ماں جس بیٹے کے لیے رات بھر جاگا کرتی تھی، یہ دنیا کی مثال ہے. ماں جس بیٹے کے لیے رات بھر جاگا کرتی تھی، جس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تھا، درد اس کے پاؤں میں ہوتا تھا، تو ماں اسے اپنے دل میں محسوس کرتی تھی. یہ دنیا کا واقعہ ہے. یعنی اتنی محبت والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ محبت صرف دنیا میں ہے. بس قیامت کے دن یہ محبت رائے گاں ہے. یعنی جس ماں کو دنیا کے اندر اس کا درد برداشت نہیں ہوتا، درد تو بیٹے کو ہوتا ہے، لیکن اس کا درد ماں اپنے دل میں محسوس کرتی ہے، تو قیامت کے دن یہ اپنے بیٹے کو جانے گی تک نہیں. کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایسا واقعہ پیش آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ قیامت کے دن کا واقعہ کہ اس دن یہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگنا شروع کریں گے، اور اس دن کے لیے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں عمل صالح کا ہونا شامل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. اس کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں کہ ہائے کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں کا سایہ دار درخت پایا پھر اس کی چھاؤں میں نہ بیٹھا. کائنات میں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں. یہ مثال علامہ احسان الہی ظہیر نے یہ دی کہ جس نے ماں کو پایا اس کے بعد بھی اس کی جو سایہ دار درخت کی چھاؤں میں نہ بیٹھ سکا، اس کی فرما برداری نہیں کر سکا، اسے راضی نہیں کر سکا، تو سب سے بد نصیب انسان وہ ہے. اور یہ جو والدین کے حقوق ہیں، یہ کوئی معمولی حق نہیں ہے. دور حاضر کی جو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہم جیسی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. نہیں تو رب کعبہ کی قسم جو حق والدین کے ہم پر عائد ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم 0.کچھ% بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، ادا کر بھی نہیں رہے. کہیں اکثر مثالیں، اکثر واقعات جو ہیں والدین کے حقوق کے متعلق صحابہ کرام میں پیش آئے. صحابہ کرام کے دور میں ایک واقعہ میں نے اکثر آپ کو سنایا ہے کہ اس واقعے میں ایک شخص جو تھا وہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا. ماں گھر میں تھی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ بکریاں چرانے جنگل گیا، وہاں سے تھوڑا بہت آنے میں تاخیر ہو گئی. اس وقت تک اس کی ماں سو چکی تھی. جب ماں دیکھتا ہے ماں سو چکی ہے تو بکریوں سے دودھ لیا. حالانکہ اولاد تڑپ رہی تھی، بچے اس کے بھوک سے تڑپ رہے تھے. اس کے بعد اس کی بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن بکریوں سے دودھ لے کر سیدھا ماں کی اور روانہ ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کو جگانے کی نوبت نہیں سمجھتا کہ اگر جگا دوں اسے تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. رب کعبہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس دودھ لے کر انتظار کر رہا اس کے جاگنے کا. اگر ہماری مثال، اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں ہم کتنی بہتر اولاد ہے، کتنی صالح اولاد ہیں، تو ہم نے ان واقعات کا جنازہ ہی نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں کائنات میں سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جس نے ماں کا سایہ پایا، اس کے بعد اس کے سایہ دار درختوں کی چھاؤں تلے نہ بیٹھ سکا. اس کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں کہ ماں کی محبت کا کرشمہ تو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا،
میدان بدر میں آپ کے صحابہ تپتی ہوئی دوپہر میں ایک جگہ جمگٹھا کیے ہوئے ہیں، یعنی تپتی ہوئی دھوپ میں انہوں نے بھیڑ لگا کے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے سے باہر نکلے، نگاہ پڑی ساتھیوں کی طرف، ان کی بصارت، ان کی نظر جب ان ساتھیوں پر پڑی تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں کیا ہے، بھیڑ لگائے بیٹھے ہو، یہاں آپ نے جمگٹھا کیوں کیا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب کی بات دیکھی، حیرت انگیز بات ہم لوگوں نے دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساتھیوں کون سی بات میں آپ کو تعجب دکھا، کون سی حیرت انگیز بات آپ نے دیکھی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا بدر کی بستی سے ایک چھوٹا سا بچہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا، عرب کی دوپہر جھلسلاتا ہوا سورج، ریگزار عرب نے اس بچے کے پاؤں کو جھلسا دیا، تپتی ہوئی ریت پر ننگے پیر لگے اس بچے کے، اس کی بنا پر اس کی چیخ نکل آئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بچے کو اس حالت میں دیکھا، جب تپتی ہوئی ریت پر اس کا پاؤں پڑا تو اس کو چیخ نکل آئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے ہمیں تعجب میں ڈالا وہ یہ تھی کہ بچے کے منہ سے جب چیخ نکلی، ایک عورت دوڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب ہمیں اس بات کا ہوا جب بچے کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، ایک عورت دوڑتے ہوئے گھر سے باہر آتی ہے۔ جب وہ باہر آتی ہے تو اس بچے کو اس عورت نے اٹھایا، اس کا ماتھا بھی چوما، گال بھی چومے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس بچے کے جھلسے ہوئے پیروں کے تلوؤں پر اس نے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے لال تیرے پیروں کو زیادہ تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے اس بچے کے پاؤں تلے اپنے ہونٹ رکھے اور اسے اپنے ہونٹوں سے چوما اور کہا میرے لال، تجھے اس گرمی کی وجہ سے جو تو نے تپتی ہوئی ریت پہ پاؤں رکھا، اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتعجبون من حب ام لولدها، اے میرے ساتھیو، کیا تمہیں محبت، ماں کی محبت کی جس کا اظہار وہ اپنے بچے سے کر رہی ہے، تمہیں اس محبت پر تعجب ہوا؟ تو ساتھیوں نے جواب دیا اللہ کے رسول بالکل ہاں، اس پر تعجب ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا ماں کی ممتا کیا ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہدایت تھے، صحابہ کی نگاہوں کو ماں کی محبت سے اٹھایا اور رب کے ساتھ ان کے رشتوں کو استوار کرتے ہوئے فرمایا، بے شمار محبت تھی ان کو ماں سے، بے شمار محبت تھی ماں کو اپنی اولاد سے، اس محبت کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ انہیں وابستہ کیا اور کہا اگر ماں کے بچے سے محبت یہ ہے کہ تپتی ہوئی ریت پر اس کے پاؤں پڑے، ماں برداشت نہیں کر پائی، ماں کو تو محبت کا ایک حصہ ملا ہے، صرف ایک حصہ، اس ایک حصے میں تم نے اتنی زیادہ محبت دیکھی، رب نے محبت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ ماں کو دیا ہے۔ کیا رب کبھی چاہے گا اپنے بندوں کو آگ میں پھینک دے؟ اے ساتھیوں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس 99 حصے محبت کے ہیں، ایک حصہ محبت کا ماں کے پاس ہے، تپتی ہوئی ریت میں اس کے پاؤں گئے، انہی پاؤں کو اپنے ہونٹوں سے چوما، تو جس کے پاس 99 حصے وہ کبھی چاہے گا اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نہیں پھینکے گا، خود ہم دوڑ لگائیں گے اس کی اور، خود ہم پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے جس طرح کے نامہ اعمال اسی طرح کا صلہ، اسی طرح کا سلوک بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جائے گا۔ تو کبھی تم نے سوچا ہے، ان ساتھیوں سے کہا کبھی تم نے سوچا ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ تو میں کہہ رہا تھا
کہ بچوں کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اور ماں اس کی ٹھیس اپنے دل میں محسوس کرتی ہے، تو رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ وہ ماں جو بچے کے پاؤں پہ ریت پر جلستے ہوئے نہ دیکھ سکتی، آج اس کا بچہ تڑپتا ہوا آئے گا، ماں ایک نیکی دے دے۔ یعنی دنیا کے اندر بچے کی کوئی بھی تکلیف ماں نہیں دیکھ سکتی، قیامت کے دن وہی بچہ تڑپتا ہوا بلکتا ہوا آئے گا ماں کے پاس، ماں آج ایک نیکی دے دے اور اس آگ سے بچا لے جس آگ کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اے میری ماں آج صرف ایک نیکی دے دے، اس نیکی کی بدولت مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آج کے دن صرف ایک نیکی دے دے اور اس آگ سے مجھے بچا لے جو ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور آگ کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا پھر فرمان مبارک یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی وہ ماں جو اپنا سینہ چھلنی کرنے کے بعد بھی اولاد کو سکون دیتی ہے، رات دن وہ کس حال میں اپنے دن اور رات گزارتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس کے دل اور دماغ کے اندر یہی بات موجود ہے کہ میری اولاد کس وجہ سے سکون حاصل کر لے میں وہی کرتی ہوں، لیکن اس دن وہ ماں بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں پلٹ کے اپنا رخ پھیر لے گی جب بیٹا ایک نیکی مانگنے جائے گا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پلٹ کے اپنا رخ دوسری اور پھیر لے گی اور کہے گی جاؤ 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 جاؤ، آج اگر مجھے خیال ہے تو اپنی جان کا کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا۔ کیا تیاری کی ہے ہم نے دنیا کے اندر 50,000 سال کے دن کی؟ یہی تیاری کی دنیا میں، دنیاوی معاملات میں ہم رات دن مشغول ہیں، اس کے بعد جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ کام دن اور رات ہم کر گزرتے ہیں، لیکن اس دن کی تیاری ہمارے پاس رب کعبہ کی قسم 1% بھی نہیں ہے، اور یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اس دن ہو سکتا ہے ہماری کوئی سفارش کر لے گا۔ رب کعبہ کی قسم اتنے بھی نیک نہیں ہیں ہم کہ اس دن ہمارے لیے ہر کوئی سفارشی آئے گا۔ تو دنیا میں ہمارا بھائی ہماری سفارش نہیں کرتا تو قیامت کے دن کون سفارش کرے گا؟ اور یہ بات تو بالکل بھی ذہن میں نہ رکھیے، محمد بن عبداللہ تو سفارش ضرور کرے گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے حوض کوثر سے محروم بھی کر دے گا۔ تو جب ماں سے یہ بیٹا سوال کرے گا تو ماں اپنا رخ پھیر لے گی، کہے گی جاؤ آج کے دن مجھے صرف اپنی جان کا خیال ہے، کیا پتا میرا حشر کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب وہ ہے جس کے پاس اس دن ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، کہ اس دن امیری اور غریبی کا پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو ہم نے جس کے پاس پیسہ ہے امیر مان لیا اس سے، جس کے پاس اچھا مکان ہے امیر مانتے اسے، جس کے پاس عمدہ لباس ہے امیر مانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم امیر وہ نہیں ہے، امیر وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے نشاور کی ہو، اصل امیر وہ ہے، اور قیامت کے دن بھی اصل امیر وہ ہوگا، اور غریب وہ ہے دنیا کے اندر بھی وہ غریب ہے، قیامت کے دن بھی غریب مانا جائے گا جس کے پاس ایک بھی نیکی موجود نہیں ہوگی۔ جس دن ماں باپ، بہن بھائی، بیوی خاوند اپنا رخ سب پھیر لیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ میاں بیوی میں تو بے شمار محبت ہوتی ہے، اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ جن پہ اللہ نے رحم کیا بے شمار محبت ہوتی ہے، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو وہاں محبت ہی کیا، وہاں اتفاق بھی نہیں ہوتا۔ اس دن یہ بیوی بھی اپنا رخ دوسری اور پھیر لے گی، اور اس دن کی تیاری ہم دنیا میں دولت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس دن کی تیاری ہم اپنی اولاد کو ایک بڑا
تعلیم یافتہ بنانے میں لگے ہیں، اور اس دن کی تیاری ہمارے ذہن میں دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی۔ ماں باپ سوچتے ہیں اگر میری اولاد میں سے کوئی، میرے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، میں کامیاب ہو گیا، میں نے اپنا حق ادا کر لیا۔ رب کعبہ کی قسم 1% بھی حق اس نے ادا نہیں کیا بمطابق قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی حق ادا نہیں کیا اس نے۔ اگر اس ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، کوئی حق ادا نہیں کیا۔ لیکن اکثر والدین سوچتے ہیں اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لوں، ڈاکٹر بنا لوں، اس کے بعد ایک اچھے گھر میں شادی کروا لوں۔ میں نے اپنا بوجھ اتار دیا، اپنی بھاشا میں بولتے ہیں میں نے اپنا بوجھ اتار دیا، بوجھ ہلکا ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم بوجھ ہلکا نہیں ہوا، بوجھ اور زیادہ بھاری ہو گیا، کیونکہ جس تعلیم کو دینے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ تعلیم ہم لوگوں نے نہیں دی، بوجھ ہلکا نہیں ہوا اور بھاری ہو گیا۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ میں نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم سے روشناس کیا، بوجھ ہلکا ہوا، میں نے اپنے بچے کا مستقبل بنا دیا، بوجھ ہلکا ہوا، اس کی اچھے گھر میں شادی کر دی، بوجھ ہلکا ہوا۔ بوجھ ہلکا نہیں ہوا، بھاری ہوا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی اس نے، اس کے بعد جو ماں باپ کے حقوق ہے اسے پتہ نہیں، بوجھ بھاری ہوتے جائے گا، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالی سوال کرے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو دونوں چیزیں لگ بھگ کام آئی جاتی، لیکن اس دن کام نہیں آئیں گی۔ ایسا شخص مفلس و کلاش ہوگا، فرمایا اس سے زیادہ تو نگر کوئی نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جب تک دنیا میں رہا جوتا نہیں پہنا، سواری کہاں سے ملے، اچھا کھانا کبھی ملا ہی نہیں، سفارش کسی نے مانی ہی نہیں، رشتہ کسی نے دیا ہی نہیں۔ لیکن نیکیوں کے بہتات کا عالم یہ ہے، بیان فرمایا رب الشاۃ مدفوع بالابواب لو اقسم لو علی اللہ لا ابرہ۔ اس کے بعد یہ غریبی کے متعلقات، تھانے دار اس کی بات نہیں سنتا۔ ایک غریب آج بھی دنیا کے اندر برابر 100% یہی حالات ہے۔ ایک غریب تھانے دار کے پاس جائے گا، وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بات سننا تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہاں اس کے مقابلے اگر ایک امیر چلا جائے، خان صاحب بیٹھیے، خان صاحب کے لیے کولڈ ڈرنک لے آئیے، چائے لے آئیے، لیکن غریب کو کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں پوچھے گا۔ اس وقت میں یہ مثالیں دی تھی، یہ باتیں بتلائی تھی، لیکن دور حاضر میں یہی حالات ہے۔ اس کے بعد اے سی اس کی بات نہیں سنتا، ڈی سی اس کی بات نہیں سنتا۔ کیوں؟ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا ہے، ڈی سی بات کا سنے گا؟ ایک عمدہ لباس پہن کر اپنی پرسنل گاڑی میں جو آئی، ڈی سی تو اسی کی بات سنے گا، یا تھانے دار اسی کی بات سنے گا۔ اس کے بعد خاک آلود چہرہ ہے، چہرہ بھی اچھے سے نہیں ہے، شکل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس چہرے کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو اس سے کم خوبصورت بناتا ہے۔ بہرحال اللہ کے ہاں جتنے چہرے بنے سب خوبصورت ہیں، پھر کسی کو اس کا رنگ کالا سفید، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں خاک آلود چہرہ، لیکن یہ وہ ہے کہ فرش پر اگر رب سے کوئی بات کہہ دے تو رب عرش پر اس کی بات رد نہیں کرتا، لیکن دنیا میں تھانے دار رد کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ 2-3 چیزوں کی بنا پہ۔ عمدہ لباس نہیں ہے، اچھا سا چہرہ لے کر نہیں گیا، لیکن وہی شخص اللہ کے ہاں کوئی بات، کوئی چیز اسے مانگتا تو اللہ رد نہیں کرتا۔ حقیقتاً یہی امیر ہے، اصل امیر یہی شخص ہے جس کی بات اللہ عرش پر رد نہ کرے، دنیا میں رد ہو جائے، امیر وہ ہے۔ بلکہ ہم لوگ سمجھ بیٹھے کہ تھانے دار بات رد نہیں کر رہا تو ہم امیر ہم لوگ ہوئے، لیکن رب کعبہ کی قسم امیر نہیں، ہم سب سے بڑے فقیر ہیں، اور سب سے بڑے فقیر اس لیے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے، رب کعبہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں، حالانکہ سننے والا بیٹھا سنتا ہے، نیت ہی نہیں صاف، اخلاص ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو قحط سالی ہے، کچھ دن جو قحط سالی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے قحط سالی، بارش نہیں برس رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو نماز استسقاء بھی پڑھ دی، پھر بھی بارش نہیں آئی۔ رب کعبہ کی قسم، کچھ ایسے زمانے ہوا کرتے تھے جب نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی، جب لوگ اور امام ہاتھ الٹے کر کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، ابھی گھر بھی نہیں پہنچتے تھے تو بارش آسمان سے برس جاتی تھی۔ آج کہاں برس رہی ہے؟ آج تو بارش ہی نہیں برس رہی۔ روز نماز استسقاء کے لیے ہم روانہ ہوتے لیکن بارش نہیں برستی۔ وجہ یہی ہے، ہم امیر لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، سب سے بڑے فقیر ہیں، عمل سے بھی خالی، عقیدے سے بھی خالی، اخلاق سے بھی خالی، حقوق العباد سے بھی خالی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ زمانہ تو ایک بہترین زمانہ تھا کیونکہ علماء بے شمار ہیں، اس وجہ سے بہترین تھا، لیکن نامہ اعمال کے مطابق ایک بدترین زمانہ ہے، صرف نامہ اعمال کے مطابق، باقی نہیں۔ باقی علماء کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے۔ تو اس دن کے اندر امیر، اور دنیا کے اندر امیر وہی شخص ہے جس کی بات اللہ سنے، ہماری سن تو لیتا ہے لیکن قبولیت کے دروازے تک بات نہیں پہنچتی۔ تو کہا جس کی بات وہ سن لے، اصل امیر وہی شخص ہے، یہ مالدار ہے یا غنی ہے، وہ جس کا دامن، جس کی جھولی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، اصل مالدار اور غنی وہی ہے۔ سامعین کرام، معیار آج بھی وہی اسی طرح کا ہے، لیکن سمجھ لو کہ اصل تو نگر کون ہے؟ تو نگری کی بات آئی تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سورہ ضحیٰ میں فرمایا کہ ہم نے تجھے مفلس و کلاش پایا اور ہم نے تجھے تو نگر بنایا۔ مفلس اور کلاش تو پایا ہم نے تجھے، لیکن تجھے نگر بنایا۔ تو اس نگری کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوٹھی تھی، ایک بنگلہ تھا۔ تو اسی طرح جو ہے اس نگری کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوٹھی تھی یا بنگلہ تھا یا کارخانے تھے یا فیکٹریاں یا زمینیں تھی یا باقی جائیداد، مال و دولت، باغات یا باقی ذخیرات، اس طرح کے کیا جائیداد تھے، یہی ملے گا۔ ام المومنین فرماتی ہے، رب کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی تسلسل کے ساتھ 1 مہینے تک بھی آگ نہیں جلی، یعنی مکمل طور پر، نہ فیکٹریاں تھی، نہ زمینیں تھی، نہ باغات، نہ مال و دولت، نہ ذخائر، جیسا دنیا کے اندر ہم یہ چیزیں جمع کر کے رکھتے، نہیں تھا۔ اور یہاں تک ام المومنین عائشہ بیان فرماتی ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1 مہینے تک مسلسل آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ ہمارے ہاں تو مہینے میں ہزاروں دفعہ آگ جلتی ہے، لیکن پھر بھی رحمت ہم پہ نازل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ انسان جب اپنی جگہ تنہائی میں جب تھوڑا بہت غور و فکر کرے، سوچیں، رب کعبہ کی قسم جواب بآسانی مل جائے گا۔ گھرانے کا عالم کیا تھا؟ آگ مسلسل نہیں جلتی تھی۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لاتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا پکایا ہے؟ تو عائشہ جواب دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو چولہا بھی نہیں جلا۔ مسجد سے تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا پکایا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو چولہا بھی نہیں جلا۔ فرمایا غم نہ کرو، ہم نے تو یوں ہی سراسر آپ کو پوچھ لیا، آج تو ہم روزے سے ہیں، ہم نے سری طور پہ آپ سے یہ بات پوچھ لی، آپ غم نہ کیجئے، دکھی مت ہوئیے، یہ بات تو ہم نے
یوں ہی آپ سے پوچھ لیا آج ہم روزے کی حالت میں، اور رب کعبہ کی قسم اگر یہ حالت ہمارے ساتھ ہو، مجھے لگتا ہے اکثر لوگ خودکشی کر دیں گے. ہم جیسے لوگ اگر ہم پھاکا دیں، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے، تو ہم زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھیں گے. کھانا پینا تو بے شمار، دولت بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے باوجود بھی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بآسانی. تو کیا عائشہ آج ہم نے روزہ رکھا ہے؟ دوسرے دن پھر تشریف لائے، ازواج مطہرات میں سے ایک سے پوچھا کیا پکایا ہے؟ پھر جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آگ نہیں چلی. کون سی تیاری کر رہے ہیں دنیا کے اندر ہم؟ آگ بھی جل رہی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، عمدہ لباس بھی پہن رہے ہیں، اچھا مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بے شمار چیزیں ہمارے لیے دستیاب ہے اللہ رب العزت کی بدولت. لیکن پھر بھی اس دن کی تیاری دور دور تک ہمارے اندر نظر ہی نہیں آ رہی. جواب دیا اے عائشہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آگ نہیں جلی. فرمایا غم نہ کرو، آج بھی ہم نے روزہ رکھا ہے. تیسرا دن آتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کے 4-5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی. جب تیسرا دن آتا ہے پھر سوال کیا کیا پکایا ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اگر گھر میں کچھ ہوتا تو پکاتے، اگر گھر میں کوئی چیز کھانے کی میسر ہوتی تو پکاتے. گھر میں تو سوائے آپ کی ذات بابرکات کے اور رب کی رحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے. آگ بھی نہیں جل رہی، چولہا بھی نہیں جل رہا، کئی دنوں تک نہیں جل رہا. رب کعبہ کی قسم پھر بھی ان کی امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ تھی، کیونکہ وہ دنیا کے اندر اسی کی تیاری کے لیے آئے تھے. ہمارے پاس تو ایسی کوئی بھی مشکلات نہیں ہے. ہمیں اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، ہمیں چاہیے تھا صحابہ کرام نے جتنے اعمال کیے تھے کم از کم اتنے اعمال ہم بھی کر بیٹھتے. اس سے آگے تو نہیں نکل سکتے، کم از کم ان کی برابری تو کر سکتے تھے. کہ اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے. فرمایا پھر غم کی کیا بات ہے؟ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے اس رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے. آج بھی ہم نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے. ایک دن آئے، افطاری کا وقت تھا، پوچھا لاؤ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور تھی جو بچا کے رکھی تھی. ایک مانگنے والی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے لیے جو ایک کھجور ہمارے پاس موجود تھی، ایک مانگنے والی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تمہارے دروازے پر آیا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ چھوٹی سی بچی کو دیکھا، مجھے برداشت، اللہ کے رسول مجھے برداشت نہیں ہوا. جب وہ گھر پہ آئی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، مجھے برداشت نہیں ہوا. آپ کی افطاری کے لیے رکھی ہوئی کھجور میں نے اس سائلہ کو دے دی. اللہ کے رسول جو آپ کے لیے میں نے کھجور رکھی تھی وہ میں نے اس مانگنے والی عورت کو دے دی. آج تو گھر میں کھجور بھی نہیں ہے. فرمایا پانی تو ہے، پانی میں اللہ نے ہر قسم کی رحمت اور شفا رکھی ہے. کتنے دن گزر گئے؟ صحیح بخاری کی روایت میں آتا مہینہ بھر بیت گیا، پورے مہینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی. رب کعبہ کی قسم آگ نہیں جلی. پھر بھی تیاری، یوم التغابن کی تیاری، قیامت کے دن کی تیاری، دار الفنا میں جو امتحان اور آزمائش کے طور پہ اللہ نے بھیجا اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. کبھی مانگنے والا آتا، خود نہیں سوچتے ہمارے پیٹ میں کیا جائے گا، لیکن ان کا پیٹ بھر کے انہیں کھانا کھلاتے تھے. تو اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے غریب پایا، فقیر پایا، لیکن نگری عطا کر دی. تو قرآن سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پوچھا تو نگری کیا ہے؟ یا رب، بار بار رب فرماتا ہے میں نے تجھے تو نگر بنایا ہے. تو یہ نگر کیا چیز؟ ایک دن مدینے سے ایک عورت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماننے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آئی.
پوچھا گھر میں کیا ہے؟ چولہے میں آگ نہیں جلی؟ چولہے میں تو آگ کئی دن سے نہیں جلی، تم آج پوچھ رہی ہو۔ تڑپ اٹھی گھر واپس لوٹ گئی، خاوند کا انتظار کیا۔ خاوند اللہ کے بندے کیا لائے ہو؟ آج تو کچھ بھی نہیں ملا، بکری موجود تھی، اس کے دودھ کا پیالہ لے آیا ہوں۔ کہا جاؤ، ہم نے تو صبح بھی پیا شام بھی پیا، اس بکری کا دودھ ہم روز صبح شام تناول کرتے ہیں، جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کئی دن سے آگ نہیں جلی، کچھ نہیں پکا، یہ دودھ کا پیالہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دے کر آؤ۔ وہ عورت بھی کیا عورت تھی، رب کعبہ کی قسم، وہ عورت بھی کیا عورت تھی، اپنے پیٹ کا نہیں سوچا، اپنے خاوند کا نہیں سوچا، بلکہ جس گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہا اس گھر میں یہ دودھ کا پیالہ دے کر آؤ۔ کبھی اس زمانے کی عورتوں کے متعلق جب انسان سوچے تو اس دور کی خواتین کا ان سے موازنہ کرنا تو بیکار ہے۔ تو اس بات پر تعجب ہوتا کہ ہماری حالت دنیا کے اندر کیا ہے۔ اکثر شہروں میں یہ کیفیت ہے کہ جب مسافر مسجد میں آتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، جب نمازی کو پتہ چل جائے کہ مسافر آیا تو رب کعبہ کی قسم ہر شخص، اکثر لوگ جو ہے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ اس مسافر سے دور ہونے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح تحریک کے دنوں میں لوگ سپاہیوں سے کھسکا کرتے تھے، علامہ احسان علیہ زئی نے یہ مثال دکھا، اس دور میں جب سپاہی ان سے کھسکا کرتے تھے، ایسا ہی آج جب مسافر کو دیکھ لیں اسی طرح ہم اس سے کھسکتے ہیں۔ اگر کوئی نیک بخت بولے بسرے دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے، کہنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، بھلے بیٹھو میں روٹی لے کر آتا ہوں۔ اگر کوئی مسافر، کوئی شخص اسے پوچھ لیتا آپ بیٹھو یا میرے گھر چلو میں روٹی لے کر آتا ہوں، تو ڈرتا ہوا، اب چہرہ چھپاتا ہوا، اس کے بعد چھینتا ہوا، شرماتا ہوا گھر جاتا۔ دور حاضر کی حالت ہے، اکثر و بیشتر ہمارے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالتوں سے ہر بنی نوع انسان کو محفوظ رکھے۔ یہ آخری واقعہ خطبے کی اختتام سے پہلے، جب گھر جاتا تو شرما شرما کر جاتا، ڈر ڈر کر جاتا ہے۔ دور سے بیوی دیکھتی ہے، آج کچھ بڑے شرما رہے ہو آپ، کچھ گڑبڑ ہے۔ دور سے ہی ڈرا ڈرا کہتا اللہ کی بندی گھر میں کوئی روٹی ہے، کھانے کے لیے کچھ کھانا ہے؟ جواب ملتا ہے پہلے زہر کھاتے رہتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم یہ مثال دنیا کے اندر 100% عیاں ہے۔ کہ پہلے زہر کھاتے ہو، کہتا اللہ کی بندی اپنے لیے نہیں بلکہ مسجد میں ایک مہمان ہے، ایک نمازی مسافر ہے، اس کے لیے پوچھ رہا ہوں، تو فوراً چیخ اٹھتی ہے۔ یہ دور حاضر کی حالت ہے، واقعہ نہیں ہے، دور حاضر کی حالت ہے۔ فوراً چیخ اٹھتی ہے کہ صبح سے میری پسلیوں میں درد ہو رہا ہے اور تجھے مسجد کے مسافر کی پڑی ہے۔ صبح سے میں درد برداشت کری اور تجھے مسافر کی پڑی ہے۔ تو جب یہ کمبختی آتی ہے، بیچارہ 3 ٹائم مسجد میں نہیں آتا، اکثر جگہ حال یہی ہے، اس کے بعد مسافر مسجد میں بھی نہیں آئے گا۔ ہوتا ہے ایسا، ایک دور دراز مسافر جب کسی محلے کے اندر جائے، مغرب کی نماز ادا کر لے، اجنبی ہے، جب اسے کوئی نہیں لے جائے یا اسے کوئی روٹی تک کا نہ پوچھے، بیٹھنے تک کا نہ پوچھے، کل کو وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ تو علامہ احسان علیہ زئی لکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھا کرتے تھے جب تک ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ ہم پہلے کھانا کھا لیں گے کہ مہمان نہ آ جائے، انتظار کرنا تو دور کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم کہاں تھے اور کہاں چلا آئے۔ یہ امت، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہا تم ایک بہترین امت ہو، لیکن اسی بہترین امت کو ہم لوگوں نے بدترین امت بنا دیا۔ کہا کنتم خیر امت
تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، تأمرون بالمعروف، بھلائی کی طرف دعوت دو، بلاؤ، حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، رب ہر شخص کو اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب ہر شخص کو قبر کی پہلی منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب مسلمان کے جو حقوق العباد ہیں، رب ہر مسلمان کو ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک آخری بات کہ ہم یہ جو ہفتے میں ایک دن جو آتا ہے جمعہ کا دن، اس کی بے شمار فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور اس جمعہ کے دن ہم اس امید سے مسجد میں آتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کا اجر حاصل ہو جائے. تو اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے دوران خطبہ کوئی بھی بات کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرے. اگر کوئی ضروری بات ہے اس بات کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابہ کے دور میں ایک شخص نے صرف اتنا سا پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی تو شخص نے کہا یہ آیت سورہ ملک کی، اتنا اشارہ کیا. تو جب وہ صحابی باہر نکلا تو دوسرے صحابی نے کہا اے صحابی، آج کا جو جمعہ کا جو اجر تھا وہ تمہیں نہیں ملے گا، اس اجر سے تم محروم ہو گئے. تو وہ شخص ڈر گیا، وہ صحابی ڈر گیا، تو سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول، یہ صحابی ایسا کہہ رہا کہ آج مجھے جمعہ کا اجر نہیں ملا. تو اللہ کے رسول کا یہ بات صحیح ہے؟ کہا بالکل ہاں، آج تمہیں جمعہ کا اجر نہیں ملا، جمعہ کا ثواب نہیں ملا. تو ہم گھر سے جب جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو دوران خطبہ ضروری بات ہو، غیر ضروری کوئی بھی بات ہو نہیں کر سکتے. اس کے بعد رہی بات، اگر امام صاحب کا ٹائم مکمل ہو چکا تو وہ بھی بطور پرچی اسے دے سکتے، بات نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں اس چیز سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جمعہ کے دن اللہ سے اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.